امریکی صدر کی ایران کے خلاف طویل ناکہ بندی کی تیاری، مشیروں کو ایرانی معیشت اور تیل برآمدات پر دباؤ جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ مسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ اس کی مالی صلاحیت محدود کی جا سکے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ تنازع سے نکلنے یا دوبارہ بمباری کرنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ برطانوی شاہ چارلز متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی ہے۔ امریکی صدر کا بڑا دعویٰ، وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلز اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب سے خطاب، کہا برطانیہ سے آج بھی مضبوط رشتہ ہے، برطانیہ سے تاریخی رشتہ اجاگر کرنا فطری ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایران چاہتا ہے امریکہ جلد از جلد آبنائے ہرمز کھول دے۔ CNN کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان بھرپور سفارتکاری چل رہی ہے۔ امریکہ خود مختار ریاستوں پر اپنی پالیسیز مسلط نہیں کر سکتا، ایرانی وزارت دفاع کا دو ٹوک بیان، کہا کہ امریکہ آزاد قوم کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، امریکہ کو غیر قانونی اور غیر منطقی مطالبات ترک کرنا ہوں گے۔ مغربی ممالک جن اقدار کا دعویٰ کرتے تھے وہ ساکھ اب تباہ ہو چکی۔ ایک طرف معاہدے کی بات، دوسری طرف پابندیاں۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندی عائد کر دی۔ ان اداروں اور شخصیات پر الزام ہے کہ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر کا تیل پار کروانے میں مدد کی۔ قطر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی حمایت کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان ثالثی کے عمل میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے، تمام فریقین بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں، بحری راستوں کو بند کرنا کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی مشاورتی اجلاس۔ عرب میڈیا کے مطابق اجلاس میں مشترکہ طور پر کام کو مزید مضبوط بنانے اور بحرانوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، کویت کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید نے شرکت کی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ خلیجی ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جدا نہیں، خلیجی تعاون کونسل کے تمام ممالک کا مشترکہ دفاع ناگزیر ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق UAE آئل کی فروخت پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا، فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ امارات نیوز ایجنسی کے مطابق عالمی تیل مارکیٹ پر فیصلے کے اثرات متوقع۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت اوپیک کے اہم رکن ہیں۔ اوپیک پلس میں روس سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل تک جا پہنچی۔ اماراتی تیل کی قیمت میں بھی $2 فی بیرل اضافہ، قیمت $106 ہو گئی۔ امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ کر $4.18 فی گیلن تک پہنچ گئی۔ مہنگائی کا نیا طوفان دستک دینے کے لیے تیار، ورلڈ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں بڑا اضافہ ہوگا، توانائی اور کھاد کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں برس عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں 16% تک مجموعی اضافے کا امکان، جو عالمی مہنگائی کے گراف کو خطرناک حد تک اوپر لے جائے گا۔ کھاد کی قیمتوں میں 31% تک ہوشربہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ توانائی کے شعبے میں 24% اضافے کی پیشگوئی کی گئی۔ وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک آج لگے گی، وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ملک کی معاشی صورتحال سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ وفاقی کابینہ کو خطے میں امن کے قیام سے متعلق پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے مصطفیٰ کمال اور ہارون اختر کی ملاقات۔ وفاقی وزیر صحت نے وزارت میں جاری منصوبوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ حکومت نے سولر صارفین کی ایک بڑی مشکل آسان کر دی۔ 25 کلو واٹ تک کے سولر سسٹم لگانے والوں کو نیپرا سے لائسنس نہیں لینا پڑے گا۔ وفاقی وزیر توانائی کی ہدایت پر لائسنس کی شرط ختم کر دی گئی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की इजाज़त नहीं होगी। F6 में खिदमत मरकज़ बनेगा। प्रोजेक्ट के लिए एराज़ी मुख्तस करने का फैसला। टॉप गोल्फ, जिप लाइन, वाटर पार्क पर काम का जल्द आगाज़ करने की हिदायत कर दी गई। जिला औरंगज़ेब में तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट ने शदीद तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में दर्जनों दुकानें और मकानात बह गए। मछली बाजार में भी पानी में डूब गया। मुतादिद गाड़ियां बह गईं। इंतजामिया मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। जहानिया में आंधी और बारिश, दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। तेज हवाओं से दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। कोट अद्दू के इलाके सनानवा के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बेटियों को कुचल दिया। 65 साला शफी अपनी 2 बेटियों को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। RPO DG खान का वाक़े का नोटिस। DPO कोट अद्दू से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 38 साला मरीज पठान कॉलोनी का रिहायशी है। मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल के निगहदाश्त वार्ड में दाखिल कर दिया गया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मुतासरा शख्स को इलाज की तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजमूई तौर पर कराची में अब तक 9 अफराद मंकी पॉक्स का शिकार हो चुके हैं। कराची में 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़। इंटर बोर्ड इंतजामिया भी नकल की रोकथाम में नाकाम। पहला पर्चा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वायरल। नबातियात का हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर गर्दिश करने लगा। इम्तिहानात में 1,59,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक। सुबह में पेपर्स के लिए 130 जबकि शाम में पर्चों के लिए 42 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए। 21 इम्तिहानी मराकज़ हसास करार। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए फैसला कुन इक़दाम। सूबे भर में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का हुक्म जारी। 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। शजील मेमन कहते हैं, दस्तावेज़ात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खुदकार और डिजिटल बनाया जा रहा है।